بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے آخری چراغ۔ یہ کہانی ہے نایاب کی، ایک غسیلہ، ضدی مگر دل کا بہت اچھا نوجوان جس کی زندگی بدل گئی صرف ایک کہانی، ایک نصیحت اور ایک چراغ کی روشنی سے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ غصہ جیت نہیں دلاتا، جلا دیتا ہے۔ برداشت کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے، اور سب سے مشکل جنگ انسان خود سے لڑ کر جیتتا ہے۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آخری چراغ۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ گاؤں کی لمبی سڑک کے دونوں کناروں پر نیم کے پیڑ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے۔ پرانے چراغوں کی مدھم روشنی گاؤں کی چوک میں جل رہی تھی، جہاں اکثر دن میں بچوں کی چہل پہل رہتی تھی، مگر اس وقت وہاں گہری خاموشی تھی۔ اسی خاموشی کے بیچ میں ایک 2 منزلہ پرانا سا گھر کھڑا تھا۔ مٹی کی دیواریں، لکڑی کی بالکونی اور جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ۔ یہ صبغت اللہ کا گھر تھا، جسے لوگ پیار سے سبتو چاچا کہتے تھے۔ سبتو چاچا گاؤں کے سب سے بزرگ اور سب سے دانا آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ان کی عمر 75 کے قریب تھی۔ سفید داڑھی، کمزور جسم، مگر نگاہوں میں حیرت انگیز چمک۔ وہ اکثر گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتے، بڑوں کو مشورے دیتے اور دوسروں کا دکھ درد سنتے رہتے۔ گاؤں میں جسی بھی کوئی مسئلہ ہوتا، وہ انہیں آخری چراغ کہہ کر پکارتا، کیونکہ سب کی امیدیں آخر میں انہی پر آ کر رکتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نایاب خان۔ 20-22 سال کی عمر، ذہین، محنتی مگر ضدی، غسیلہ اور بے صبرا۔ اسکول میں پڑھائی میں سب سے اچھا تھا، مگر برداشت کی کمی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑنا، بڑوں کی بات نہ ماننا اور فیصلے جذبات میں کر دینا اس کی فطرت بن چکی تھی۔ ایک دن دوپہر کو نایاب کا کسی سے شدید جھگڑا ہو گیا۔ وجہ معمولی تھی، اس کے دوست عارف نے اس کی بائک بغیر پوچھے لے لی تھی، مگر نایاب نے اسے سب کے سامنے دھکا دے کر گرا دیا۔ بات بگڑ گئی اور دونوں خاندان آپس میں لڑنے لگے۔ تھوڑی دیر میں معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ گاؤں کی چودھری کو بیچ میں آنا پڑا۔ جب سب لوگ بات سنانے لگے تو چودھری نے ایک نظر نایاب پر ڈالی اور سختی سے کہا، تمہاری عمر میں غصہ ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں کہ انسان اپنی انسانیت بھول جائے۔ یہ کوئی بات نہیں۔ نایاب نے تیز لہجے میں جواب دیا، غلطی دوسری کی ہو تو میں کیوں برداشت کروں؟ اسی جملے نے چودھری کو خاموش کر دیا۔ اس نے سبتو چاچا کی طرف دیکھا، جو دور بیٹھے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ سبتو چاچا، چودھری نے پکارا، آپ کچھ کہیں، نوجوان ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ سبتو چاچا آہستہ آہستہ آگے آئے، نایاب کے پاس پہنچے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بیٹا، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، غصہ ہمیشہ آدمی کا اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ نایاب نے طنزیہ ہنسی۔ میرے نقصان کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ سبتو چاچا نے مسکرا کر جواب دیا،
کیونکہ تم اس گاؤں کے مستقبل ہو، اور مستقبل اگر جل جائے تو پرانی عمارتیں بھی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ جملہ نایاب کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے پیر پٹکا اور وہاں سے چل دیا۔ گھر آ کر نایاب نے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کی والدہ رخسانہ بیگم کچن میں چولہا جلا رہی تھی۔ انہوں نے آواز سن کر پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ پھر کہیں لڑائی کر کے آئے ہو؟ نایاب نے جھنجھلا کر کہا، امی، یہ لوگ مجھے کیوں نہیں سمجھتے؟ کوئی بھی میرا دل نہیں دیکھتا، سب میری آواز سنتے ہیں۔ رخسانہ بیگم نے گہری سانس لی۔ بیٹا، تمہاری آواز ہی مسئلہ ہے۔ انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہوتی ہے، چیخنے سے نہیں۔ نایاب نے کچھ کہنا چاہا مگر اچانک رک گیا۔ اس کی نظر ماں کے ہاتھ پر پڑی۔ ہاتھ جلا ہوا تھا۔ امی، یہ کیسے ہوا؟ چائے بناتے وقت ہاتھ لگ گیا۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ نایاب نے سوچا، اگر وہ اتنے غصے میں نہ ہوتا تو شاید ماں کے ہاتھ پر مرہم لگا سکتا تھا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک بار پھر سبتو چاچا کی باتیں گونجنے لگی۔ اگلی رات گاؤں میں ایک عجیب سی خبر پھیلی۔ سبتو چاچا نے سب کو بغیر بتائے اپنے دروازے پر بڑا سا کپڑا لگا کر پیغام لکھا ہے۔ نایاب جب وہاں پہنچا تو دروازے پر سفید کپڑے پر انگلی سے مٹی کے الفاظ لکھے تھے، غصہ اگر موجود ہو تو دانش غائب رہتی ہے، اور اگر دانش موجود ہو تو غصہ خود بخود مر جاتا ہے۔ نایاب چونک گیا۔ چودھری نے سبتو چاچا سے پوچھا، آپ نے یہ کیوں لگایا ہے؟ سبتو چاچا نے کہا، کیونکہ گاؤں کے نوجوانوں کو آئینہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ کل شام کو چوک میں سب کو جمع کر کے ایک کہانی سناؤں گا، جس نے سن لی اس کی زندگی بدل جائے گی۔ نایاب نے دل میں کہا، ضرور پھر کوئی پرانی سی نصیحت ہوگی، مگر دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن شام کو چوک بھرا ہوا تھا۔ بچے، جوان، عورتیں، بزرگ سب سبتو چاچا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ سبتو چاچا لکڑی کی سٹول پر بیٹھے اور کہانی شروع کی۔ آج میں تمہیں ایک بادشاہ اور چراغ کی کہانی سناؤں گا، مگر یاد رکھو، یہ کہانی صرف کہانی نہیں، آئینہ ہے۔ اس میں تم سب کی جھلک موجود ہے۔ نایاب نے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہنے میں ہی عافیت جانی، مگر اس کے چہرے پر بھی دلچسپی ابھر آئی۔ ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اس کا بادشاہ نہایت انصاف کرنے والا مگر بہت غصے والا تھا۔ اس کا غصہ اتنا سخت تھا کہ لوگ اس کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے۔ اگر کسی نے معمولی غلطی کر بھی دی تو بادشاہ فوراً سزا کا حکم دے دیتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر اعظم نے کہا، عالیجا، آپ کی حکومت مضبوط ہے، مگر رعایا ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، ڈر؟ میں تو انصاف کرتا ہوں۔ وزیر نے کہا، جی ہاں، مگر غصے کی آگ میں انصاف بھی جل جاتا ہے۔ رعایا آپ سے محبت نہیں کرتی، خوف کھاتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا، مگر وزیر صحیح کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا، میں اپنے غصے کو کیسے ختم کروں؟ مجھے راستہ دکھاؤ۔ وزیر نے کہا، ایک بزرگ درویش پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس
آخری چراغ ہے، وہ چراغ جس کی روشنی انسان کے دل سے غصہ جلا دیتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً درویش کو بلایا جائے۔ درویش آئے، چراغ بھی ساتھ لائے۔ چراغ معمولی سا تھا، مٹی کا بنا ہوا، ٹوٹے ہوئے کنارے، اندر مدھم سی لو۔ بادشاہ نے کہا، یہ چراغ میرا غصہ کیسے ختم کرے گا؟ درویش مسکرائے، عالی جا، یہ چراغ بولتا ہے، مگر صرف ان سے جو اپنے دل کا دروازہ کھولیں۔ آپ اسے سنیں۔ بادشاہ نے چراغ ہاتھ میں لیا، چراغ کی لو ہلکی ہوئی، پھر دھیرے سے ایک سرگوشی ابھری۔ غصہ کمزور کا ہتھیار ہے، برداشت مضبوط کا۔ جو برداشت کر گیا وہ جیت گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر چراغ بولا، جس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے محبت ہو وہ کبھی ان پر غصہ نہیں کرتا، اور جس کا دل خالی ہو وہاں غصہ گھر بنا لیتا ہے۔ یہ سنتے سنتے بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے خود سے کہا، میں نے اپنے رعایا سے محبت کرنے کی بجائے انہیں ڈرایا۔ میرا دل خالی تھا، اس لیے غصہ اس میں رہنے لگا تھا۔ اسی دن سے بادشاہ نے غصے کو چھوڑ کر نرمی اپنا لی۔ رعایا اس سے محبت کرنے لگی اور اس کی حکومت پلتی پولتی گئی۔ کہانی ختم ہوئی۔ سبتو چاچا نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ چراغ حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی ہر اس دل میں جل سکتی ہے جو اپنی انا چھوڑ دے۔ نایاب بیٹا، یہ کہانی تمہارے لیے تھی۔ گاؤں والے چونک گئے، نایاب بھی چونک گیا۔ سبتو چاچا آہستہ سے بولے، تمہارے دل میں بھی روشنی ہے، مگر غصے کی دھول نے اسے ڈانپ رکھا ہے۔ اگر تم اپنے غصے کو شکست دے دو، تم وہ بن سکتے ہو جس پر پورا گاؤں فخر کرے گا۔ نایاب کے دل میں کچھ ٹوٹا، کچھ بنا۔ اس نے پہلی بار سبتو چاچا کی بات دل سے سنی۔ اگلے دن نایاب نے ایک فیصلہ کیا، آج کسی سے ناراض نہیں ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی دن اسے 3 آزمائشیں ملی۔ اس کا چھوٹا بھائی اس کی کتاب گرا بیٹھا، پڑوسی نے اس کی موٹر سائیکل غلط جگہ پارک کر دی، دکان والے نے غلط بقایا دے دیا۔ پہلے 2 موقعوں پر اس کے منہ سے غصہ نکل ہی آیا تھا، مگر وہ رک گیا۔ آخر میں دکان والے کو بھی مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ شام کو وہ سبتو چاچا کے پاس گیا، چاچا، میں نے کوشش کی ہے۔ سبتو چاچا مسکرائے، بیٹا، کوشش کامیابی نہیں لاتی، کوششیں کامیابی لاتی ہے۔ ایک دن میں کوئی نہیں بدلتا، مگر تم نے آج پہلا چراغ جلا دیا ہے، باقی خود جلتے جائیں گے۔ چند ہفتے گزرے اور نایاب واقعی بدلنے لگا۔ لوگ حیران تھے، خاندان خوش تھا، اور ماں کی آنکھیں ہر وقت دعا سے بھیگ رہی تھی۔ ایک دن گاؤں میں نہایت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کی سب سے بڑی زمینوں پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک طرف عارف کا خاندان، دوسری طرف نایاب کا۔ یہ وہی عارف تھا جس سے پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے مرد آپس میں ہاتھا پائی تک آ گئے۔ گاؤں والوں نے کہا، اب نایاب اپنے اصل رنگ میں آئے گا۔
دیکھنا آج سب کا سر پاڑے گا۔ مگر سب کے سامنے نایاب آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، غصہ نہیں۔ اس نے دونوں خاندانوں کو مخاطب کیا۔ ہم سب ایک ہی گاؤں کے لوگ ہیں۔ ایک زمین ہمارے رشتوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ غلطی کسی کی بھی ہو، میں لڑنے نہیں آیا، میں مسئلہ حل کرنے آیا ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ نایاب نے وہی الفاظ کہے جو چراغ نے بادشاہ سے کہے تھے۔ غصہ کمزور کا ہتھیار ہے، برداشت مضبوط کا۔ جو برداشت کر گیا وہی جیت گیا۔ یہ سن کر عارف کے والد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ معاملہ صلح سے حل ہوا۔ دونوں خاندان گلے ملے۔ چند دن بعد سبتو چاچا بیمار پڑ گئے۔ پورا گاؤں ان کے گھر کے باہر جمع رہتا۔ ایک رات نایاب ان کے قریب بیٹھا تھا۔ سبتو چاچا نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، تم نے اپنے دل کا چراغ جلا لیا ہے۔ اب تم ہی دوسروں کے لیے آخری چراغ ہو۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سبتو چاچا نے مسکرا کر کہا، چراغ کی روشنی کم بھی ہو تو بھی راستہ دکھاتی ہے، بس اسے بجھنے مت دینا۔ اسی رات سبتو چاچا ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ مگر گاؤں میں پہلی بار خوف کی نہیں، ایک عجیب سی روشنی کی لہر پھیل گئی۔ سالوں بعد نایاب گاؤں کا سب سے محبوب، سب سے معتبر اور سب سے دانشمند انسان بن گیا۔ وہ ہر جھگڑا محبت سے حل کرواتا، ہر دل کو سکون دیتا، ہر نوجوان کو سکھاتا، غصہ جیت سکتا ہے مگر دل نہیں، اور جو دل جیت لے وہی اصل جیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ انگنی پر لٹکا ہوا سبتو چاچا کا پرانا چراغ آج بھی جلتا ہے۔ لو کمزور ہے مگر راستہ اب بھی روشن ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جیت دوسروں کو ہرانے میں نہیں، خود کو جیتنے میں ہے۔